وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، خاتم النبیین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، سورہ نحل کی 123 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین اپنے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی ہے کہ آپ ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں۔ وما كان من المشرکین، اور ساتھ ہی اس بات کو واضح کیا کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملت ابراہیمی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کا حکم صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اور دوسری بات کہ سید ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی اور پیغمبر ہیں کہ جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، خلیل اللہ کا لقب پانے والے اللہ کے نبی۔ اور ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، رب العالمین نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اکیلے ابراہیم کو ایک امت کے برابر قرار دیا کہ میرا ابراہیم اکیلا ہی ایک امت جیسا مقام رکھتا ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات، یہ انعامات اور فضیلتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئیں۔ اور ساتھ ہی وہ لوگ جو یہ بات کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اس کے دین پہ چلنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عقائد کی، باطل عقائد کی، نظریات کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی۔ وما كان من المشرکین، اور میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کے رہنے والے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نفی فرمائی کہ نہیں، میرا ابراہیم ایسا نہیں تھا، تم شرک کرنے والے ہو، تم اللہ کے ساتھ دوسرے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اور یہود و نصارہ وہ کہتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو واضح کیا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یعنی عقیدہ توحید میں شرک کرنے والے تھے، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے تھے۔
تو فرمایا وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور عیسائی وہ بھی یہی بات کرتے، اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی نفی فرمائی، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی، کہا کہ میرا ابراہیم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی سے ہمیں توحید کا درس ملتا ہے، اور ساری کی ساری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید پر گزاری، اور اپنی امت کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ درس چھوڑ دیا کہ عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر چل کر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا درس دیا، اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو جب دیکھا کہ وہ مورتیوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا، ان کو تراشتا تھا، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، تو کہا کہ دل میں یہ بات سوچی، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، تو پھر ان کے سامنے یہ لوگ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو پھر اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ سوال کیا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہا کہ اے ابا جان، اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان مورتیوں کے سامنے کیوں بیٹھے رہتے ہو، تم یہاں پہ جم کر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ تو آگے سے قوم کیا جواب دینے لگی، کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، بڑوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات پہ کیا کہا، کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ان مورتیوں کو اس لیے پکارتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا تھا، تو فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی پر ہیں، واضح ضلالت کے راستے پر ہیں، خسارے کے راستے پر ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی نفی فرمائی، تو وہ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تو ہمارے ساتھ یہ کھیل تماشا کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی، ہمارے ان مورتیوں کی تو نفی کرتا ہے، کیا تیرے پاس کوئی حق ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ تو ہمیں دکھا سکے، بتا سکے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی دعوت دی، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بے شک میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات پہ گواہی دینے والا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یہاں تک کہ اپنے گھر میں اپنے باپ کو جب دیکھا کہ وہ شرک پر منجمد ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اس پہ جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو اس کو یہ پیغام دیا کہ ان مورتیوں کو پوجنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، آج بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر
ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو ان کو توحید کی دعوت دی جائے تو ان کے بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی بات ہوتی ہے۔ کیا ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ غلط ہے؟ کیا انہوں نے ایسا کیا غلط کیا؟ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑوں نے کیا ہے وہ صحیح ہو، صحیح وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بتا دیا۔ تو ان لوگوں نے جب یہ بات کی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر یہ بات ہے پھر تم بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی واضح گمراہی پر۔ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تم نے ان کو دیکھا ہے تو یہ ایسا راستہ ہے جو ضلالت کا، خسارے کا اور جہنم کا راستہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اور دوسرا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے کہ آپ نے رسولوں پر ایمان لانے کا درس دیا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے خلیل اللہ کا لقب ملا، آپ جد الانبیاء تھے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کیا۔ ہوئے تینو کی مسئلہ بھی تو اتنے پہنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رسولوں پر ایمان لانے کا درس دیا اور اس بات کو واضح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ میں نے اپنے ابراہیم کو چند کلمات سکھائے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے پھر جو آزمائش امتحان آئے تو ان کو پورا کر دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات، یہ مقام، مرتبہ اور فضیلت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملی، بلکہ امتحانات پہ امتحانات اللہ کی طرف سے آتے رہے اور ان پر قربانیاں دیتے رہے، اللہ کے ہر دیے گئے امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اب میں اپنے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، امامت کے منصب پر کھڑا کرنے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ سوال کیا کیا میری اولاد میں سے بھی کوئی امامت کے فریضے پر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، جو صالح ہوں گے تیری اولاد سے اللہ کا صرف ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے۔ تو یہ انعامات، یہ مقام و مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قربانیاں دینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ملا۔ قربانی پہ قربانی دی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے، جس سے بندہ محبت کرتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر اس کو قربان کر دی۔ سیرت کو پڑھے، سیرت کو سنے تو صحیح کہ جب اپنے باپ کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، بتوں کو تراشتے ہوئے، ان مورتیوں کو بناتے ہوئے دیکھا تو باپ کے اس کام کی نفی کر دی، باپ کو روک دیا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ واضح شرک ہے۔ تو باپ اس بات پہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر ابراہیم دوبارہ ایسا میرے ساتھ برتاؤ کیا یا ایسے کہا تو میں تجھے پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، تمہاری جان نکال دوں گا۔ یعنی اتنے سخت الفاظ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
حق کی خاطر اپنے اس باپ کی محبت کو ٹھکرا دی، اس سے دور چلے گئے، اور پھر باپ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم اگر تو ہمارے بتوں کو، ان خداؤں کو برا کہتا ہے تو اس گھر کو چھوڑ دے، میرے گھر سے نکل جا۔ ہر بندے کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، گھر سے پیار اور الفت ہوتی ہے۔ تو جب بات حق کی آئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور چل نکلے، پھر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، ان بتوں کو توڑ دیا، ان کا انکار کر دیا، کہا کہ یہ واضح شرک ہے، اللہ کے ساتھ یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے۔ تو پھر وقت کے بادشاہ نے، ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ تو حق کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود میں کود کے اس آگ کے اندر چلے گئے۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن بات حق کی آئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ چھلانگ لگا، سلامن بردن علی سلامن علی ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی۔ یہ قربانی حق کی خاطر دی ہے۔ پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اللہ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد ملتی ہے، اولاد جوانی کی طرف ہے، رواں دواں ہے، بڑھ رہی ہے، تو جب بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو باپ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے کہ اب اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو پھر بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان کر دیجئے، اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو وہ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ کا یہ مکالمہ ہے، یہ بات ہے بیٹے سے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حق کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ ساری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی یہ قربانیاں کس بات کا درس دیتی ہیں؟ عقیدہ توحید کا درس دیتی ہیں کہ اگر یہ قربانیاں ہونی چاہیے تو صرف ایک ذات کے لیے ہونی چاہیے، رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا درس ملتا ہے۔ سورہ اعلیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر صحائف کو نازل کیا، صحیفے نازل کیے، تو ان پر ایمان لے کے آنا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان لانے کا درس دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کہ جب قوم لوط نے اپنے گناہوں میں اتنے بڑھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے لگا، فرشتے عذاب لے کر آئے، تو وہ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان کے سامنے بنا ہوا بچڑا بطور مہمان نوازی ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ فرشتوں کو ان کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ ضرورت نہیں رکھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، گھبرائے، تو انہوں نے یہ بات واضح کی ہم تو اللہ کا حکم لے کر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے، اس قوم کی طرف آئے ہیں جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے،
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ ان کے بارے میں بحث کرنے لگے، لیکن یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر عذاب ٹلتا نہیں۔ اے ابراہیم اعراض کریں، اپنی اس بات کو ختم کریں کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو پھر وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان بستیوں کو، ان لوگوں کو، ان بستیوں کو آسمان پہ اٹھایا اور الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا درس ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ذکر کیا کہ میرے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اولی الایدی ابصار کہ وہ بصیرت والے تھے، دیکھنے والے تھے، ہاتھوں والے تھے، اور انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور ہم نے ان کے لیے ایک بات کو خالص کر دیا ہے، مخصوص کر دیا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں کہ وہ ہاتھوں والے تھے، بصیرت والے تھے، یعنی وہ دیکھ کر چلتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اندھوں کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے والے نہیں تھے، حق اور باطل کی پہچان کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بات کو خاص کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو اس بات کا درس دیا ہے کہ وہ لوگ، وہ انبیاء کرام کی جماعت عقیدہ توحید پر چلنے والے، ان کی دعوت کا، ان کی تبلیغ کا آغاز ہی انہی الفاظ سے ہوتا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اسی طرح آخرت کی طرف درس دیا ہے، آخرت پر ایمان لانے کا درس دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، مومنوں کو معاف کر دے اس دن جس دن حساب ہوگا، جس دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، قیامت کے دن ان کو معاف کر دینا۔ تو یہ ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، سیرت سے ہر وہ چیز واضح ہو جاتی ہے جو ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر عقیدہ توحید کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس انداز سے درس دیا، پھر اپنے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ان سے سوال کیا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ اے میرے باپ اور اے لوگوں، اے میری قوم، کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما، ہم تو بتوں کے سامنے ان کی بس سیوا میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، تمہارا نقصان کر سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ساری حرکتیں، یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب سیرت کو واضح کیا، پیغام کو واضح کیا، ان مشرکوں کا یہی جواب ہوتا تھا ہر جگہ پر کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر واضح الفاظ میں ان کو کہہ دیا کہ اگر یہ کام تم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم اور تمہارے پہلے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں وہ واضح گمراہی پر ہیں، وہ ایسے راستے پہ چل پڑے ہیں، تم بھی چل رہے ہو کہ یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو، تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے
کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو عدو لی الا رب العالمین، وہ میرے بھی دشمن ہیں اور رحمان کے بھی دشمن ہیں، رب العالمین کے بھی دشمن ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی کر دی جاتی ہیں، وہ اختیارات میں ہو، وہ تصرفات میں ہو، وہ عبادات کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تو وہ شرک ہے۔ تو اسی چیز کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر طرح کی عبادت، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، تمہارا نظر و نیاز، صدقہ خیرات اور تمہاری قربانیاں، تمہاری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر طرح کی عبادت جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی غیر اللہ کی تصرفات اور اختیارات کی آمیزش ہوئی تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو باطل عقیدہ ہے، ضلالت اور گمراہی والا عقیدہ ہے۔ عبادات میں کمی بیشی ہو جائے، دوسرے معاملات میں کمی بیشی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہے، قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن عقیدہ توحید کے اندر ایک ذرہ برابر بھی آمیزش وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ میں یہ بات واضح کر دی کہ اگر تمہارے اعمال ایسے ہوئے کہ تم نے میرے ساتھ شرک کیا تو تم خسارے کے راستے پہ چل پڑو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے درس ملتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس چیز کا درس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے، اور یہ ایک خطبہ کے اندر سیرت بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے رکھی ہیں کہ ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہمیں صبر و استقامت ملتا ہے، توحید کا درس ملتا ہے، بطور بحثیت باپ ان کی ایک تربیت ملتی ہے، بحثیت بیٹا ان کا کردار ملتا ہے، کس طرح انہوں نے اپنی امت کو درس دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔